اس کے علاوہ میں یہ مجھے انہوں نے کہا کہ اردو میں بات کریں تو اردو میں کر لیتا ہوں، پھر بیچ میں پشتو بول لیں گے۔ اس کے علاوہ میں تمام یہاں پر موجود عوامی نمائندگان آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر موجود ہیں اور آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ ہمارے گوش گزار ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر موجود تمام پولیس کے افسران جو میرے بازو ہیں، جو میری ٹیم ہے، پشاور پولیس جو خیبر پختونخوا پولیس کے ماتھے کا جھومر ہے، وہ افسران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر میڈیا کے جتنے بھی نمائندگان ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اور تقریباً 2 گھنٹے سے وہ اس کی کوریج کر رہے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اب جی میں آتا ہوں سب سے بڑی بات مدعے کی طرف۔ مدعا یہ ہے کہ مجھے تو اس بات کا نہیں پتا کہ یہاں پر پہلے پولیس افسران کتنے آئے اور کیسے بیٹھے، لیکن آج جس مقصد کے لیے ہم آئے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نارملی یہ سمجھا جاتا ہے عام طور پہ کہ جو سرکاری ادارے ہیں وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہیں، لیکن میں آج آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پر میں اور یہ تمام آپ کے سامنے پورے پشاور کی پولیس کے افسران اس ٹائم آپ کے سامنے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سب آپ کو جواب دیں۔ اور یہ کوئی فوٹو سیشن نہیں ہو رہا، آپ اس کو بالکل نہ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی فوٹو سیشن ہے یا یہ کوئی یہاں پر ہم کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ بالکل ایسے نہیں۔ آپ نے جو بات کی ہے وہ یہ میرے سامنے ایک ایک بات نوٹ کی گئی ہے، اور میں میئر صاحب سے پوچھ کے تو جس تحصیل کی جانب سے یہ آئی ہے شکایت، ہم اس کا حل نکالیں گے۔ اگر ہم سے حل نہ نکلا تو ہم آپ لوگوں کو اپنے دفتر میں بلا کر آپ لوگوں کو اس کو سنیں گے، اور اس حل کی کوئی متبادل اگر تجویز ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم سے آپ سے لیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ چیزیں اس پر میں فوری طور پر ہدایت دوں گا۔ یہاں پر ایس پی صاحبان کو بلانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم یہاں پر ان کو بلا لیں اور پشاور سے یہاں سے آ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ایس پی صاحبان کو جو میں ہدایات ابھی آپ کے سامنے دوں گا وہ اس پر عمل کریں گے۔ اگر وہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو میں ان سے جواب طلبی کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے تو جو آپ نے ڈی آر سی کے حوالے سے بات کی ہے، یہ بالکل بار بار یہ بات چیت آ رہی ہے کہ ڈی آر سی کی شاید جو اس کے اندر جو کمپوزیشن ہے اس کے حوالے سے کوئی شکایت ہے، تو ایس پی صاحبان آپ سب کو ہدایت ہے کہ آپ لوگ تمام اپنی ڈی آر سیز کو ریویو کریں۔ جو ہمارے عوامی نمائندگان ہیں اگر تو وہ خود اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ان کے کوئی تجویز کنندہ شخصیات ہیں، ان کو فوری طور پر میری طرف سے مکمل اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ ان کو شامل کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر کوئی کمی ہوگی تو آپ کی طرف سے ہوگی، اب ہماری طرف سے نہیں ہوگی۔ دوسرا، آپ نے پی ایل سی کے حوالے سے کہا، پی ایل سی میں بھی عوامی نمائندگان کو 100% شامل کر دیں۔ جو بھی یہاں پر موجود ہیں یہ ہمارے پی ایل سی کے ایکس آفیشیو ممبرز بن گئے ہیں جی آج سے، یہ بھی ہو گیا جو آپ نے پوچھا تھا مجھ سے۔ تیسرا، آپ نے ٹریفک کے حوالے سے کہا ہے، تو سی ٹی او صاحب چونکہ ہمارے ایس ایس پی آپریشن صاحب کا چارج بھی اس ٹائم ان کے پاس ہے، تو چونکہ یہ زیادہ فوکس میرے ساتھ اس ٹائم ایس ایس پی آپریشنز کی پوزیشن پہ کر رہے ہیں، جیسے ہی ہمارے نئے ایس ایس پی آپریشن صاحب تعینات ہو جائیں گے تو یہ فوری طور پر سی ٹی او صاحب آپ تمام نمائندگان سے ایک میٹنگ کر کے جو آپ نے ٹریفک کے مسائل بتائے ہیں، جو حل طلب مسائل ہیں، وہ تو سی ٹی او صاحب آپ فوری طور پہ آپ نے نوٹ کیے وہ حل کرا لیں، اور جو نہیں ہوتے تو ان کو بلا کر آپ ایک میٹنگ کر لیجیے گا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا یہ کہ ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ جو آپ ہم سے چاہتے ہیں وہ تو آپ نے یہاں پہ بیان کیے ہیں، وہ ہم نے نوٹ کیے ہیں اور اس پر ایکشن بھی ہوگا، لیکن ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو۔ ہم آپ سے یہ اس میں آپ کو سے توجہ چاہوں گا کہ دیکھیں، میرا آپ لوگوں کے سامنے پیش ہونا اور جواب دہ ہونے، اکاؤنٹیبل ہونے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پولیس اور عوام
اس کا جب تک کہ تعاون نہیں ہوتا تب تک جرائم ختم نہیں ہو سکتے. کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جو پولیس کی تفتیش اور تکنیکی بنیادوں پہ ان پہ عمل کر کے ان کو تکنیکی بنیادوں پہ تفتیش کر کے ان کو کیا جاتا ہے. اس میں میں آپ سے نہیں چاہتا کہ میں آپ سے اس کی درخواست کروں کہ آپ مجھ سے اس میں ہیلپ کریں. مجھے پتہ ہے وہ کمپلیکس نیچر ہے. بالفرض مثال کے طور پر دہشت گردی، اب یہ ایک بہت عالمی اور علاقائی اس کا ایک پس منظر ہے، تو وہ میں آپ سے نہیں توقع رکھتا کہ وہ آپ بیٹھ کر وہ حل کر دیں گے. بالکل مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، کمپلیکس ایشو ہے. اس طرح بہت سے ایسے کرائم ہوتے ہیں جو بین الصوبائی ہوتے ہیں، بین الاضلاعی ہوتے ہیں، اس کا بھی آپ کو علم نہیں ہوتا. لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں، یہ جو میں آپ کی ذرا توجہ چاہوں گا، یہ کچھ ممبران صاحب، کچھ جرائم ایسے ہیں جس میں مکمل طور پہ آپ کے تعاون سے وہ ختم ہو سکتے ہیں. اس میں نمبر 1 جو ہے، میں نمبر 1 منشیات کو بھی نہیں کہوں گا کیونکہ اس کے اندر سیکریسی آف انفارمیشن کی بات کی گئی ہے، اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ سیکریسی آف انفارمیشن لیک ہونے سے انفارمر کو الٹا مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے، نمبر 1 ہوائی فائرنگ. اب یہاں پر ہمارے 2 جو ہے معزز صاحبان آئے، پلوسی کے اور اسپنوڑے اشتخرا. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ہوائی فائرنگ کی شکایات ان علاقوں سے آتی ہیں، اور میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ میرا عوام سے ذرا رابطہ اس لیے ہے کہ میرا موبائل نمبر بھی بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہے اور ایک ہی نمبر ہے، وہی چل رہا ہے. تو چونکہ مجھے انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہے، تو آپ لوگوں کی انفارمیشن کی وجہ سے کئی ایکشن ہم نے لیے اور اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مکمل طور پر اس پہ ہم نے ان کو نہیں پکڑا ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہوا ہے، ابھی ہوائی فائرنگ جو ہے یہ ایک ایسا مینس ہے کہ اس کی گولی کہاں جا کے کس کے سر پہ لگتی ہے وہ نہ آپ کو پتہ چلتا ہے نہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ ایک اندھی ہوائی گولی سے کوئی خاندان جو ہے اجڑ جاتا ہے. اس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہوائی فائرنگ کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ ایک ٹیم ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا کلا کما کر کے رہیں گے انشاءاللہ جی. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پہ آتا ہے منشیات. منشیات جو ہے وہ آپ کے علاقے میں جو منشیات بکتی ہے، مجھے یہ بتائیں جو منشیات پی کر باہر نکلتا ہے، کیا وہ ہمارے گلی کے محلوں میں جب نکلتا ہے اس سے ہماری خواتین کی، ہماری بہنوں کی، ہماری ماؤں کی جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کی عزت محفوظ ہوتی ہے یا وہ خطرے میں ہوتی ہے؟ جب ایک بندہ، اسلام میں نشہ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ جب ایک بندہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر وہ عمل کرتا ہے کہ نہ اس کو اپنے خاندان کا پتہ ہوتا ہے نہ اپنے خاندان کے باہر سے پتہ ہوتا ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ منشیات پینے والا وہ اپنے عقل اور حواس کو بالکل کھو جاتا ہے. اور آپ یقین مانیں کہ یہ آئس والے یہ اینڈ پہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا اینڈ آج تک جو ہی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے خاندان کو پہلے وہ قتل کرتا ہے، اس کے بعد وہ خودکشی کرتا ہے. اور کئی ایسے پولیس مقابلے ہوئے جس میں آئس والے نے اپنے گھر والوں کو یرغمال بنایا اور وہ بعد میں اس کو مارنا پڑا صرف اس لیے کہ وہ جو ہے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور وہ نہ اپنے گھر میں نہ ماں کو سمجھتے ہیں کچھ، نہ بہن کو کچھ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ناسور بن چکا ہے آئس کہ اس میں ہمیں آپ لوگوں سے تعاون کی شدید ضرورت ہے. تو جو آئس پیتا ہے وہ بھی ایک ہے، آئس بیچنے والے کے پیچھے بھی ہم لگتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ لوگ کمپرومائز بالکل نہ کریں، یہ میری آپ سے درخواست ہے. تیسرا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ تھانے کے لیول پہ آپ دیکھیں، میری ایک حد الوسع کوشش اور ہماری ٹیم کی کہ جو بھی ایس ایچ او اگر کرپشن میں ملوث ہے یا وہ جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ ملوث ہے اور وہ عوام کے ساتھ بجائے اس کے کہ خوش اخلاقی سے پیش آئے، وہ بجائے ایک تھانہ جو ہے وہ آماجگاہ بن جائے جرائم پیشہ کی، تو اس کے خلاف ہم ایکشن لیتے ہیں. اور یہ میں زبانی نہیں کہہ رہا، آپ کو پتا ہے کہ ہم کئی ایس ایچ اوز کو سسپینڈ کر چکے ہیں. سو بچوں کہ آج صبح میں نے ایس ایچ او خزانہ جو ہے اس کو بھی معطل کر دیا ہے چونکہ اس کی شکایات آئی. ٹھیک ہے. اب کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے پاس ایک پول آف آفیسرز ہے
जिस पे हम काम करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो अवेलेबल ऑफिसर्स हैं उनको हम बार बार तनबीह करें कि वो आवाम के मसाइल को हल करें, क्योंकि अगर दफ्तर पे पहुंच जाते हैं इसका मतलब ये है कि SHO, SDPO, SP और सुपरवाइजरी लेवल तमाम नाकाम हो गए, तभी वो आते हैं CCPO के दफ्तर में। मेरी इनको गुजारिश यही होती है अपने SP साहबान से, SHO से, कि अब अपने थानों के दरवाजों को आम आवाम के लिए खुला छोड़ें ताकि वो आपके पास आए, आपको मसाइल बताएं, ताकि वो मेरे तक पहुंचे ही ना। मेरे पास वो मसला पहुंचना चाहिए कि जो क्रॉनिक है, जिस आपकी वसातत से बाकी जो तहसील की सतह पर हम कोशिश करेंगे कि मैं आप लोगों से अपने दफ्तर में तहसील के सतह पर भी एक मीटिंग्स करूं। मैं अगर यहाँ पे नहीं आता तो आप लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में हम मीटिंग कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपके तमाम ये पॉइंट्स मेरे पास हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं इसको हल करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। जो हल करने वाले होंगे, जो नहीं होंगे फिर मैं आपसे मुतबादिल तजवीज़ करूंगा। जरगराबाद के हवाले से कौन से SP साहब कहें? प्लाजा, इकबाल प्लाजा था, उसको पता था जमुंगा पर फर्स्ट टाइम दा वाक़या शवे था कि पदे के जमुंगा SP साहब अरशद साहब नाज थे, अरशद और दा SHO नाज थे, SDPO नाज थे, दी वर्ल्ड तली थी बाकायदा तक के ऑपरेशन क्लीन पे यो खड़े थे खो कार पके ढेर थे अता उसको पता था बेगाद स्पेस च फकीराबाद थानी विजिट लतले हुआ उदा SDPO SHO नाज थी दी तमादा हिदायतों को कि गोरे दे दा खबर ठीक था स्नेचराना बलते की थी मंशियात फरोशाना बलते की थी अल तक दशपे की नी चिकल शुकू की पखार के अल तलाश मोबाइल खर्च की और दा गंदगी की देख इस शक्ल था 100%। दाता सो बिल्कुल सिक्वेज पदे की शक निष्ठा SP से दासो के मां SDPO SHO तबीरी दी चतासो ददे बाहर नाकियो लगे हुए कदन नदी खपकीगी तो तासो बाहर नाकियो लगे हुए कर चकम कस दन नजी और बाहर रहुजी दगा चेकिंग के चेकिंग के सो बदन नजी इसो कम नशितले इसो कम सवाल न पैदा की कि शरीफ साड़े जी तासो दाव के दे के दा नाके वर्तो लगे हुए गोरे मुंगे दादा कार रोजगार न खत्म हो वो गलत कार कौल से कम दे दा माते दी वही चेहरा दा ट्रांसजेंडर दे जता से खबर को दा खबर तक वक्त की दीजिए गोरे वही ट्रांसजेंडर थी नो वर्षर गुजारा होके तो तासो माते दा हुए शुकमार बबिया हुई जैसे को नारी नहीं मा नो जमा सर गुजारा होके दा से भयो फीमेल खजा व क्राइम की लोगा वही चेहरा माते पारा सर खास छूट दे भाई ट्रांसजेंडर चे सही कार कई रोजगार कई दगा पारा कुलाव दे मैदान हर से दे कई पर पुलिस के दिनों करीब की ट्रांसजेंडर खुचे गलत कार कई नो मुंगा नारीनम न पीदू मुंगा जरानम न पीदू नो ट्रांसजेंडर मुंगा से पीदू जैसे गलत कार दा जराम पेशा कस कम दे दा सिर्फ नवी देयर इज नो जेंडर फॉर द क्रिमिनल दा याद चाहते ठीक छो जी मैं बिल्कुल पदे केस कॉम्प्रोमाइज में न कहूं और मुंगा पर कोशिश कहूं जी कि दा जराम पेशा खलक चे पकम आके दी और तास तो खपत दा चे जमादा पुलिस टीम जी तास नास दे दे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कोशिश करे दे और ज दावा खुना कोम जी खुदा मेर से नास दे ये असली नुमाइंदा दे लाके मुंगा खपल कोशिश करे दे वस करे दे विदिन 3 मंथ्स जैसे चेंज रावस्ते दे इंशाल्लाह ताला ददन डबल चेंज बमूंगा इसको में आज के बारा वालों इंशाल्लाह जी बस तासो ढेर ज़्यादा मेहरबानी जी चे तास माला जी 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 ये रजीता सुमात सिर्फ यो खबर जवाब रखे द लाइसेंस याफ्ता असला चिकमता द पजराम के इस्तेमाली बिया दा सदी जी चे मुंगा अगरस पदे पलोसे के चकम डज शेवी
تاسو ټول د په لوسین عظیم دی او کم چې کم بیا اکشن مونږ اغستې دی نو چې کومه اسلحه برآمد شوې ده اس پی صاحب دغه لایسنس و څلورو لایسنس و نو لایسنس یافته اصلي سره چې ډزې کوي نو هغه جایز دي بل دا دی چې لایسنس یافته اسلحه داسې ته په ډاله کې کښېنې او ګنمنانو په شکل کې ګرځې نو هغه جایز دي داسې په یو په مهذب یافته معاشره کې دا کار نه کېږي دا یاد ساتئ دا به چې مونږ په دې باندې هېڅ کمپرومایز نشته خفه نه شئ بیا به هم نه پرېږدو شي انشاءالله ټیک شو دي او بس داسې دی چې ستاسو دا ډېره زیاته ستاسو شکریه چې ستاسو زموږ خبرې اورېدې ستاسو دا آخري انشاءالله ملاقات دی که ژوند و که خیر و بیا به هم چې تاسو سره ملاقات کوو انشاءالله ډېره مننه دي تھینک یو زه ټولو دا پروګرام لا ختم نه دی دا پروګرام لا ختم نه دی ټولو ملګرو ته خواست دی چې کښېنئ دا چې زموږ کم مېلمانه موجود دي د پښتو روایاتو مطابق د دې ټول کونسل له طرفه څه چیرمینانو دوی دپاره سره تحفې طایف چې سم زموږ دستور دی نو هغه به ورته پېش کوي تاسو ټول پکې حصه وانه کېږئ